بے شک پاکستان کے 25 کروڑ عوام ایسی عدلیہ چاہتے ہیں جو سیاسی حالات و واقعات اور نظریہ ضرورت سے مکمل آزاد ہو۔ تاہم پچھلے ہفتے سپریم کورٹ کے فل بینچ کی جانب سے پی ٹی آئی کو مخصوص نشست دینے کے اکثریتی فیصلے نے اعلیٰ عدلیہ میں نظریاتی تقسیم کے تاثر کو ہوا دی، اور اس پیش رفت کے بعد اچانک سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ سامنے آیا۔ اگرچہ سپریم کورٹ میں 17 ججز کی تمام آسامیاں پوری ہیں، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ 12 جولائی کو فل کورٹ کے فیصلے والے دن ہی چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ نے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس بنانے کے لیے خط لکھا، جس کے مطابق کل 19 جولائی کو سپریم کورٹ میں 4 ایڈ ہاک ججز کی 3 سال کی تعیناتی پر غور ہونا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے نامزد کردہ 4 ریٹائرڈ ججز میں سے جناب جسٹس مشیر عالم اور جسٹس مقبول باقر، جن کے دونوں کا تعلق سندھ سے ہے، انہوں نے ایڈ ہاک جج بننے سے معذرت کر لی، جبکہ جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس مظہر عالم میاں قیل نے بظاہر خاموش رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ آرٹیکل 182 کے تحت سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججز کی بطور ایڈ ہاک جج تعیناتی ہو سکتی ہے، اور ایڈ ہاک جج کے پاس وہی اختیار ہوتا ہے اور دائرہ سماعت ہوتا ہے جو ایک موجودہ جج کے پاس ہو، تاہم اس جج کو ریٹائر ہوئے 3 سال سے زیادہ وقت نہ گزرا ہو۔ چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 9 رکنی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان کی وجہ سے حکومتی پلڑا بھاری نظر آتا ہے۔ پاکستان بار کونسل نے آج اپنے اعلامیے میں ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی کی بھی حمایت کر دی، جبکہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ پہلے ہی ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی کے مکمل حامی رہے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خط میں واضح لکھا ہے کہ ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی صرف زیر التوا مقدمات کو نمٹانے کے لیے کی جا رہی ہے۔ بلا شبہ 30 جون 2024 تک اعداد و شمار کے مطابق سپریم کورٹ میں 58,470 کیسز زیر التوا ہیں، جن میں تقریباً 32,000 اپیلز صرف قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے کے فیصلے کی منتظر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ کی زیر التوا کیسز کا انبار سیاسی معاملات میں عدلیہ کی بڑھتی ہوئی مصروفیت کا شاخسانہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایڈ ہاک ججز سیاسی مقدمات سماعت کریں گے یا نہیں۔ پی ٹی آئی کے حلقوں میں یہ تاثر ہے کہ چیف جسٹس اپنے ہم خیال ججز کو ایڈ ہاک ججز لگا کر نظریاتی کنٹرول بڑھانا چاہتے ہیں۔ یہ بہرحال ایک سیاسی ویو ہے پی ٹی آئی کا، اور پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں اسی لیے 4 ایڈ ہاک ججز تعیناتی کی مخالفت کر دی ہے۔ اہم موضوع ہے، متنازعہ بہرحال بن گیا ہے، اور اس پر بات کرنے کے لیے اسلام آباد میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عدالتی امور کے ممتاز سینئر صحافی جناب حسنات ملک۔ بہت بہت شکریہ حسنات ملک صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ بظاہر تو مجھے ایک لیمین کے حیثیت سے قباحت نظر نہیں آ رہی، 58,000 کیسز پینڈنگ ہے، اور اگر اسٹرینتھ بڑھائی جا رہی ہے سپریم کورٹ کی، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس انبار کو جو ہے ایڈریس کیا جائے اور ان کو ڈسپوز آف کیا جائے، تو اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہونی چاہیے، یا کیا یہ جو اعتراضات ہیں ان کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل کامران صاحب، یہ بات تو بڑے عرصے سے چل رہی تھی کہ جب پرمننٹ سیٹیں فل ہوں گی اس کے بعد جو ہے وہ ایڈ ہاک جج، خاص کر سردار طارق صاحب کا بڑا نام لیا جا رہا تھا کہ ان کو اپوائنٹ کیا جائے گا، اور قاضی صاحب نے جب وہ سینئر پونی جج تھے اس وقت سے ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ نے آنا ہے، کیونکہ فوجداری سائیڈ کا، کرمنل سائیڈ کا جج اس وقت سپریم کورٹ میں اویلیبل نہیں تھا، وہ کہ ابھی لاہور ہائی کورٹ سے ملک شہزاد احمد سپریم کورٹ میں آ گئے۔ کوئی قباحت نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ پینڈنسی بہت ہے، لیکن ٹائمنگ جو ہے جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو خدشات ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا کل جوڈیشل کمیشن جو 2 ججز کی نامینیشن ہے یونینیمسلی اپروو کرتا ہے۔ میرے خیال میں اگر یونینیمسلی اپروو کرتا ہے اور فیوچر کے چیف جسٹس چاہے وہ جیسے منصور علی شاہ ہیں، جیسے منیب اختر ہیں اور جیسے یحییٰ افریدی ہیں، وہ انڈورس کرتے ہیں، پھر میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوئے، کیونکہ لیکن وہ انڈورس کریں نہ کریں، جو اکثریت ہے جس میں ظاہر ہے کہ چیف جسٹس صاحب اس کو سپورٹ کریں گے، اور اٹارنی جنرل ہیں، اور پھر پاکستان بار کونسل ہے، اور لا منسٹر بھی ہیں، تو یہ تو میجورٹی تو وہاں ہے نا، یہ تو پھر ہو تو جائے گا اگر جی بالکل۔ وہ اگر 5-4 سے فیصلہ آتا ہے، اور 5 جو ممبران ہیں، جو چاہے وہ چیف جسٹس قاضی فائز ہو یا حکومت کے 2 ممبران ہوں، یا جو ہے وہ بار کے ممبر ہیں جیسے امین الدین خان ہیں، تو یہ اگر 5 ہوتے ہیں تو اس کا کوئی جو ہے وہ امیج اچھا نہیں جائے گا اس اپوائنٹمنٹ کا، اور آپٹکس جو ہے وہ پورے ملک میں کہ جی 5-4 سے جو ایک سینئر پونی جج تھا آج سے 4-5 مہینے پہلے، اور اس کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ 5-4 سے ڈھاک ہو رہی ہے، وہ کوئی عدلیہ میں اس کا اچھا نہیں میسج جائے گا پورے ملک سے۔ اچھا یہ بتائیں کہ جو اصل پرابلم ہے، جو پی ٹی آئی کو اعتراض ہے کہ اگر یہ جو مقدمات ہیں جن کے سیاسی مضمرات ہوتے ہیں، جو سیاسی نوعیت کے، آئینی نوعیت کے مقدمات ہیں، اگر ان میں یہ جج صاحبان اس بینچ میں شامل نہیں ہوتے
پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہے، مگر آپ کو کیا لگتا ہے کہ خود یہ جج صاحبان یا جب بینچ بن رہی ہوگی تو اس بات کا احتیاط کیا جائے گا کہ اس قسم کے مقدمات میں ان ایڈ ہاک ججز کو شامل نہ کیا جائے بینچ میں؟ دیکھیں یہ تو اب کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے، 3 ججز کی کمیٹی ہے، اور میرا خیال ہے کہ ان 2 ججز کو کنٹروورسی سے بچنے کے لیے خود ہی کہہ دینا چاہیے کہ پولیٹیکل کیسز میں، ہائی پروفائل کیسز میں ہمیں ان بینچز میں نہ بٹھایا جائے، اور پھر یہ ہے کہ ان کمیٹی کو بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ جب پرماننٹ ججز موجود ہیں تو اگر ایڈ ہاک جج کو شامل کر کے اور برتری کسی ایک سوچ کی بڑھتی ہے تو اس کا کیا جوڈیشری پہ اثر پڑے گا. تو یہ ایک بات ہے. اصل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ججز جو ہیں چیف جسٹس قاضی فیصل کے ہم خیال ہیں. جو موجودہ حکومت ہے وہ بہت خوش ہے. نون پی ٹی آئی کو کچھ خدشات ہیں دونوں ججز سے، لیکن یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو جو ضمانت دی گئی تھی اس بینچ کے ہیڈ جو ہے وہ جسٹس سردار طارق کر رہے تھے. تو یہ ایک چیز ہے کہ ایڈ ہاک جج عموماً ایک یہ بھی بات ہوتی ہے کہ چیف جسٹس کی طرف دیکھتے ہیں اور چیف جسٹس کا وہ پرماننٹ ووٹ ہوتے ہیں، لیکن جو موجودہ چیف جسٹس ہیں وہ تو 3-4 مہینے کے لیے جو ابھی سچویشن بن رہی ہے، کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہو نہیں سکتی، تو وہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہے. تو میرا خیال ہے کہ ٹائمنگ کی وجہ سے سارا مسئلہ بنا ہے. اچھا، اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 2 جج صاحبان نے، 4 میں سے 2 نے یعنی آدھے نے ریکیوز کر لیا اپنے آپ کو، جسٹس مشیر عالم نے، جسٹس مقبول باقر نے. اس کی کوئی اہمیت ہے آپ کے نزدیک کہ ان 2 جج صاحبان نے کہا کہ ہمیں اس میں شامل نہیں ہونا ہے، اور یہ جو پھر نامینیشن کا پروسیس ہے اس میں یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تو ہوئی نا؟ دیکھیں کامران صاحب، جو انیشل کنسلٹیشن وہ 2 ججز کی تھی آپس میں جوڈیشل کمیشن کے ممبران میں. 4 کے نام چیف جسٹس قاضی فیصل نے کیوں بھیجے ہیں؟ بہتر ہوتا کہ وہ ان سے پہلے کنسلٹیشن لیتے. مشیر عالم صاحب کا تو بڑے واضح جو میسج لیٹر آیا اس سے یہ تھا کہ ان سے پہلے نہیں پوچھا گیا، اور جو جسٹس قاضی فیصل نے بھی اس لیٹر میں یہی کہا کہ سیکٹری پوچھے. اور دوسرا جو مقبول باقر معاملہ تھا وہ انڈیسائسو تھے کہ وہ نہیں آنا چاہ رہے تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ چیف جسٹس قاضی فیصل سے ان کی قربت بھی زیادہ ہے، وہ کوئی ایسا امپریشن بھی نہیں دینا چاہ رہے تھے کہ جی اس کا یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فیصل کی پوزیشن جو ہے وہ افیکٹ ہو. تو لیکن یہ ہے کہ یہ دونوں ججز جو ہیں کسی دور میں تو جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس قاضی فیصل اور یہ جو ججز 2 ہیں یہ ایک ہی کیمپ سے ہم جانے جاتے تھے. جو دوسرا کیمپ تھا جس کو ہم کہتے تھے ثاقب نثار یا عمر عطا بندیال کے کیمپ، ان کے ججز نہیں تھے. اب یہ ہے کہ یہ جو کیمپ ہے چیف جسٹس قاضی فیصل اور جسٹس منصور علی شاہ کا، مخصوص نشستوں کے کیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں بھی بڑی واضح تقسیم آئی ہے. تو اب دیکھنے ہیں کہ کل کیا صورتحال بنتی ہے. سب سے اہم چیز ہے کہ کیا یہ جو ریٹائرڈ ججز جو ایڈ ہاک اب ان کو اپوائنٹ کیا جا رہا ہے، ان کی اچھی خاصی پینشن ہے، ایک جو جج سپریم کورٹ کی ہے اس کی اتنی تنخواہ کی پینشن ہے، کیا ان کو پھر ریٹائرڈ جج ایڈ ہاک جج کی بھی تنخواہ بھی ملے گی؟ اور یہ 25 سے 30 لاکھ روپے میں ایک جو ہے وہ ان کا سارا جو ہے وہ پبلک ایکسچیکر سے جائے گا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میرا خیال ہے کہ اگر پینشن ان کو مل رہی ہے تو پھر جو ہے وہ تنخواہ نہیں ملنی چاہیے. اس حوالے سے بہت سے وکلاء سے بات ہوئی ہے، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یا وہ پینشن لیں یا ان کو تنخواہ ملنی چاہیے. تو اب دیکھنا ہے کہ کیا صورتحال بنتی ہے. دوسرا ٹائمنگ، اور تیسرا جو ہے ٹینور 3 سال، یہ بہت زیادہ ٹینور ہے. ٹینور 1 سال زیادہ ہونا چاہیے.